بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، بڑی خبریں آ چکی ہیں اور ایک بڑی خبر یہ گردش میں چل رہی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے میں جناب تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے عن قریب، ٹھیک ہے، اور جس کے محرکات بہت زبردست طریقے سے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو پنجاب حکومت ہے، جو جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، جو حکومت ہے بیسکلی فیڈرل میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو، ان کے لیے مشکلات آن پڑی ہیں۔ عدلیہ ہے اب وہ سیدھی ہو گئی ہے، اب وہ ڈی ٹریک نہیں ہونے والی، اس کو وہ ڈی ٹریک ہونے نہیں دے رہے ججز، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بندے کے پتر بن جاؤ، ہمیں آئین و قانون کے تحت فیصلہ کرنے دو، ہم کسی بھی پریشر کو، کسی دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور جناب جو پنجاب کے اندر جو ہے بیسکلی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ اب جو نون لیگ جو ہے وہ کھونے والی ہے، وہ سیٹیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلنے والی ہیں، کیونکہ اب جو صریحاً جو لگ رہا ہے، اب جو معاملات ہیں کہ جو الیکشن ٹریبیونل کی جو کارروائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نون لیگ جو پراپر اپنی ڈاکومنٹیشن پرووائڈ نہیں کر پا رہی، جو نون لیگ کے جیتے ہوئے ارکان ہیں وہ اپنی پراپر ڈاکومنٹیشن جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ریکوائرڈ کی جا رہی ہے ٹریبیونل کی طرف سے، وہ اس کو پرووائڈ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عن قریب جو ہے وہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر موسٹلی جو سیٹیں ہیں جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ جو ہے وہ کھو بیٹھے گی، اور جس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونے والا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے، جس میں ایک جو مین بات ہے کہ اس میں ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو خود چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا ہے، جس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، جس کے اوپر جسٹیفیکیشن مسلم لیگ نون کے پاس بالکل بھی نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور جو ٹریبیونل کے جو ہیڈ ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ایک باقاعدہ پلان طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا جاری ہے، جس کے اندر طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگریز مشکوک ہیں، ان کی قابلیت مشکوک ہے، ان کے اوپر ایک آوازیں کسی جا رہی ہیں، ان کو ڈی مورلائز نہ کیا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے، اور جس کے اگینسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے سخت نوٹس لیا ہے اور تمام ججوں کا ایک اجلاس بلایا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز شامل تھے، اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے اور آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ باوثوق طریقے سے یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی کڑیاں ہم نے ملائی ہیں اس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے معاملے میں جو حکومت انوالو ہے، اس پورے کے پورے معاملے میں حکومت ملوث ہے۔ پیمرا کو اور ایف آئی اے کو اور تین صحافیوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ جو اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ اب یہ کتنا سخت نوٹس آئے گا اس معاملے میں، اور یہ اس میں 3 ججز بھی شامل ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ جو عدلیہ ہے وہ پہچان چکی ہے کہ بھائی جان جو سمت جو جا رہی ہے وہ صحیح سمت جا رہی ہے عدلیہ کی۔ اب وہ جو صحیح سمت ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ آئین و قانون کے تحت لے رہی ہے، لیکن یہ جو صحیح سمت ہے یہ حکومتی حق میں نہیں جا رہی، حکومت اس کے لیے خوش نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ اگر یہ صحیح سمت میں فیصلہ ہو گیا تو سیٹیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، کیونکہ یہ وہ سیٹیں ہیں جو باقاعدہ طور پر دھاندلی کر کے فارم 45 سے فارم 47 پر مسلم لیگ نون کو جتوائی گئیں، جس کی وجہ سے ان کو ایک اکثریت دلوائی گئی، جس کے بعد وہ حکومت میں آئے بغیر کسی مینڈیٹ کے، بغیر کسی عوامی سپورٹ کے۔ سپورٹ کس کے پاس ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کپتان کے پاس ہے، لیکن یہ سپورٹ، یہ مینڈیٹ بری طریقے سے مسخ کیا گیا، برے طریقے سے چھینا گیا، اور معاملات کو اپنے حق میں لایا گیا، جس کے بعد جو ہے اب جو عدلیہ ہے اب وہ
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نو مور، اب اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کسی بھی قسم کا انفلوئنس برداشت نہیں کریں گے، فیصلہ جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا، ٹریبیونل میں کسی چیز کا انفلوئنس برداشت نہیں کریں گے، کسی قسم کا پروپیگنڈے کا دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کھل کے فیصلہ کر دیا ہے، اور پیمرا کو بھی تن دیا ہے انہوں نے جناب، جو ہے ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 3 صحافیوں کو بھی انہوں نے ٹکا کے ان کو نوٹس بھیجا ہے، جس میں ان صحافیوں میں جو کہ جناب غریدہ فاروقی شامل ہیں، جو باقاعدہ طور پر دانستہ طور پر ایک وہ مشہور ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ راوی سولنگی صاحب جو ہے وہ بھی جو ہے پھنس گئے ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے، جو انہوں نے انالائز کیا ہے عدلیہ نے، اور ان کو لگا کہ یہ اینکرز بھی باقاعدہ اس پروپیگنڈے کے خلاف جو عدلیہ کے خلاف چل رہا ہے، جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف چل رہا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر سٹیک ہولڈر ہیں، باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے، جس کے بعد ان کو نوٹس سرو کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ اب ججز نے کہہ دیا جناب کہ زبردستی بالکل نہیں چلے گی، اور بالکل بھی آئین و قانون کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، جو حق ہے، جو جیتنے والے کا حق ہے وہ اس کو ملے گا، مینڈیٹ جس کو عوام نے دیا ہے وہ مینڈیٹ اس کی امانت ہے، اور وہ امانت اس کو مل کر رہے گی۔ اور اس کے اب جو ہے اب یہ ناظرین صورتحال آپ دیکھیں کہ اب جیسے ہی ان کو یہ لگا حکومت کو کہ یہ حالات ہمارے خلاف چل رہے ہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک اور شگوفہ چھوڑا کہ ان کے ایک وزیر نے ایک پارلیمنٹ کے باہر ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جناب ہماری تو جو بیک ڈور جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ تو جب یہ بات آئی تو پی ٹی آئی حلقوں کے اندر بھی ایک جو ہے وہ عجیب و غریب کشمکش پھیل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ خود سے رابطے کر رہے ہیں، خود سے معاملات، اور اس بارے میں باقی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس بارے میں نہیں خبر، تو اس سے وہ ان کے اندر پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈی مورلائزیشن پھیل گئی، جس کے بعد وہ جیل سے باقاعدہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یہ پیغام جاری کیا کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، یہ جو حکومت پھیلا رہی ہے، حکومت کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بیانات دے کر پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یہ برملا طور پر کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور حکومت کے ساتھ نہ تو مذاکرات ہو رہے تھے، اور نہ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور نہ ہی مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے، اور جو حکومت کا یہ جو داؤ تھا، اور جو ہے وہ عمران خان نے اس کا الٹ دھوبی پٹکا مار کر ان کو ہی چت کر دیا ہے اس داؤ میں، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو اچھی خبریں مل رہی ہیں، اور عدلیہ کو بھی احساس ہو چکا ہے، عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ بائیں یہ آ رہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین و قانون کے تحت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو چکی ہے، وہ یونائٹڈ ہو چکی ہے، وہ کسی بھی قسم کا کسی طرف سے بھی پریشر ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو آئین و قانون کے مطابق ہوگا، اور یہی بات ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں یہ ڈیسیژن لیا ہے تمام ججز نے کہ پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل طور پر آئین و قانون کے تحت فیصلہ کرے گی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔